اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ ایک سوال ہے کہ خواب کے اندر چھپکلی نظر آتی ہے، اس کی تعبیر بتلا دیں۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایسے خواب ہوتے ہیں جن میں چھپکلیاں نظر آتی ہیں، اور بھی کچھ صورتیں ہیں، چھپکلیوں کا کاٹنا، چھپکلیوں کا آپ کے گھر سے کھانا کھانا، چھپکلیاں جسم کے اندر داخل ہونا، جسم سے نکلنا، گرتے ہوئے محسوس کرنا چھپکلیاں خوابوں میں، اور اسی طرح چھپکلیوں کا مرنا، چھپکلیوں کا بھاگنا، میں ان سب کے اوپر انشاءاللہ ون بائی ون ان کے اوپر روشنی ڈال دیتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیو، اس سوال کا جواب سننے سے پہلے کائنڈلی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، کیونکہ جب آپ یہ لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں تو اس سے یہ معلومات زیادہ لوگوں تک جاتی ہیں، پہنچتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ کے اندر، اس صدقہ جاریہ کے اندر حصہ ڈل جائے گا۔ پیارے بہن بھائیو، اگر آپ کو خواب کے اندر چھپکلی نظر آتی ہے، یاد رکھیے گا کہ اس سے زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے کہ صرف چھپکلی نظر آئی ہے، بعض اوقات سانپ بھی نظر آتا ہے، تو یہ اس چیز کی دلالت ہوتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے کچھ دشمن عناصر ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، ذکر و اذکار کی طرف توجہ کریں۔ دیکھیں، نفع اور نقصان کی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جب تک اللہ نہیں چاہتے انسان کا نقصان نہیں ہوتا۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ کو خوش رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہم ذکر و اذکار میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، حقوق العباد میں کوئی نہ کوئی ہمارا معاملہ خراب ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال کریں، توجہ کریں اس طرف۔ یہ بیسیکلی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہوتا ہے، ہمیں خبردار کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہو جو، سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور صدقہ خیرات کریں۔ انشاءاللہ آپ اس کے شر سے بچ جائیں گے، جو بھی آپ کے ارد گرد آپ کا دشمن ہے۔ اب دوسری صورت اس کی، اگر خواب کے اندر چھپکلیاں آتی ہیں یا جسم کے اندر داخل ہو رہی ہیں آپ کے، تو یہ بھی بڑا خطرناک خواب ہے۔ اس سے بعض اوقات جادو کیا جاتا ہے، جادو کاٹتی ہیں یا داخل ہو رہی ہیں آپ کے جسم میں۔ یہ دونوں خواب جو ہیں، یہ بڑی ان کا مطلب آپ کو فوراً ایسا خواب آئے، علاج کی طرف آ جائیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، یا شیطانی اثرات ہیں، یا عصبی اثرات ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بیماری لگا رہے ہیں۔ بیسیکلی چھپکلی اس بات کی زیادہ تر دلالت کرتی ہے، چھپکلی کی وجہ سے جو بھی خواب آتے ہیں یہ بیماریوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سحر امراض کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بیماریاں بھی بڑی مہلک اور خطرناک قسم کی لگتی ہیں۔ تو ان سے فوراً بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، ایسا خواب آ جائے پہلے اس کا اثر زائل کریں، 2 نفل پڑھیں، صدقہ خیرات کریں، اور معالج سے رابطہ کر کے اپنا علاج شروع کر دیں۔ فوراً سے پہلے اپنا علاج شروع کر دیں، اور علاج کائنڈلی شرعی طریقے سے کروائیں، قرآن و سنت کے مطابق کروائیں۔ غلط طریقے سے اپنے نام بتا کے، بکرے دے کے صدقے کے، اور یہ الٹے سیدھے کام کر کے گوشت قبرستانوں میں پھینکوا کے اپنا علاج نہ کروائیں۔ اس سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ آپ مزید شیاطین کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ آپ کا مال لوٹتے بھی ہیں اور آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں، اور غلط قسم کے عمل کرتے ہیں آپ کے اوپر، پھر عمل پہ عمل ہوتے ہیں، اور آپ کا صرف نقصان آپ کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنا علاج خود کر لیں۔ اگر کوئی آپ کے ارد گرد کوئی اچھا معالج نہیں ہے تو آپ خود اپنا علاج کریں، نہیں تو کسی بھی شرعی طریقے سے جو قرآن سے علاج کرتا ہے، سنت سے علاج کرتا ہے، اس سے اپنا علاج کروائیں۔ اب ایک میرے پاس بہن آئیں، ان کو کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ ان کو چھپکلیاں ایسے نظر آتی تھیں جیسے ان کے گھر سے کھا رہی ہیں، دودھ پی رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، چیزیں کھا رہی ہیں ان کے گھر سے۔ تو جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو یہ میں نے پھر ان کا علاج کیا الحمدللہ، اور یہ بیسیکلی اس طرف اشارہ ہوتا ہے جن گھروں کے اوپر رزق کی بندش کا جادو کیا جاتا ہے، رزق کو روکا جاتا ہے۔ رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے اذن کے بغیر یہ جادو بھی اثر نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ جادو کی وجہ سے آپ کا رزق رک گیا، یا بیسیکلی اس میں اللہ کا اذن ہے تو جادو کی ایگزیکیوشن ہوئی ہے۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اپنا علاج کروانا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ آپ کو شفا دیں گے انشاءاللہ۔
تو ایسا جو خواب ہوتا ہے، ایسے جو معاملات ہوتے ہیں جس میں چھپکلیاں آپ کے گھر سے کھانا کھا رہی ہیں، تو یہ رزق کی بندش کا، رزق کی رکاوٹ کا باعث بنتا ہے ایسا عمل. تو اس کا فوراً اس کا بھی آپ علاج کروائیں اور صدقہ خیرات کریں اور اثر سائل کریں. اور بعض اوقات آپ ایک ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں چھپکلی بھاگ رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ بیسیکلی بڑی اچھا خواب ہے کہ اس سے آپ کا دشمن کمزور ہو رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، آپ سے دور ہو رہا ہے. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے اور آپ کا دشمن دوڑ رہا ہے، دور ہو رہا ہے. اور ایک خواب ایسا آتا ہے کہ چھپکلی مر جاتی ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہو کہ چھپکلی مر گئی ہے، یا آپ خود مار دیتے ہیں اس کو، ایک وار کرتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا اچھا خواب ہے. آپ کے عمل سے، آپ کی پڑھائی سے، آپ کا جو ذکر و اذکار ہے، ان سے آپ کا یہ جادو ختم ہو گیا، اللہ نے آپ کو اس کے شر سے بچا لیا ہے، اور وہ جو دشمن تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ آپ سے دور ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک اچھا خواب ہے. پیارے بہن بھائیو، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، آلموسٹ میں ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوتی ہے یہ بات بتلاؤں، اس کے باوجود، بتانے کے باوجود آپ یقین مانیں کہ بہن بھائی بیچارے یا تو انوسینٹ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا ان کے علم میں بیچاروں کے نہیں ہوتی، کہ آپ جب بھی آپ کسی سے بھی کوئی بھی معاملہ پوچھتے ہیں، اپنی ماں کا نام مت بتایا کریں، اپنا نام مت بتایا کریں، اپنا ڈیٹا مت دیا کریں، اپنا کپڑا، خون، اپنا جسم پہ سے جو لگا ہوتا ہے پسینے والا کپڑا، اس طرح کی چیزیں معالجین کو مت پرووائڈ کیا کریں جب آپ یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. اور جو ایسے معالجین ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جادوگر ہوتے ہیں، ان کا یہ جنات کے ذریعے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام میں جنات سے کام لینا حرام ہے. کوئی اس کی دلیل نہیں ملتی کہ جنات سے ہم کام لیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے معلومات نہ دیا کریں، یہ ان کو مس یوز کرتے ہیں، آپ کے خلاف ہی یوز کرتے ہیں. اور بعض اوقات یہ چند آپ کو باتیں بتاتے ہیں، صحیح بخاری کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا یہ شیاطین کی وجہ سے شیطان، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی جو ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہمارے قرین سے انفارمیشن لے کے ہمیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ انوسینٹ ہونے کی وجہ سے، کم علم ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے آپ لوگ یہ سمجھتے کہ یہ کوئی ان کا علم ہے جس علم کی بنیاد پہ یہ ہمیں سارا کچھ بتا رہے ہیں. نہیں بھائی، یہ علم نہیں ہوتا، یہ جادوگری ہوتی ہے، شبدہ بازی ہوتی ہے، یہ جنات ہوتے ہیں، یہ ایسی مخلوق سے کام لے رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو بیسیکلی یہ سارا ایک صرف یہ ان کے پاس یہی چیز ہوتی ہے جو آپ کو، اور شفا ایسے لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، شفا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہے. اور جو بھی بندہ قرآن سے علاج کرتا ہے، اللہ کی ذات اس میں برکت ڈالتی ہے، اللہ اس کو شفا دیتی ہے. اپنا ایمان اور عقیدہ بھی آپ ایسا بنائیں کہ قرآن سے ہی علاج کریں، کیونکہ قرآن ہی ایک واحد رستہ ہے جو کالے جادو کو ختم کرتا ہے اور ایسے سفلی عملیات کو ختم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر ایسا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے جس سے آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو. قرآن و سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اور اللہ نے یہ قرآن اتارا، طاقتوں عظمتوں والی یہ کتاب ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دی، اللہ کی قسم یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے اوپر عمل کریں، اس سے آپ اپنا علاج کریں، آپ انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ آپ کو شفا دیں گے. اور ایسے خواب جب بھی ہیں فوراً ان خوابوں کا اثر زائل کریں اور صدقہ خیرات دیں. جب انشاءاللہ آپ صدقہ خیرات دیں گے، آپ کے معاملات بہت جلدی ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.